ویلکم بیک ناظرین. محترم سراج الحق صاحب سے ابھی ہماری گفتگو جاری تھی اور انہوں نے ایک طویل فہرست گنائی متحدہ مجلس عمل کی کامیابیوں کی، اقدامات کی اور بیرونی دنیا سے بھی اس کے اعتراف کی. سراج الحق صاحب، ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ الیکشن میں حصہ نہ لے کر غلطی کر دی تھی؟ ایک گیپ دے دیا، کسی کو اور کو موقع دے دیا، آپ کے کاموں پر پانی پھر گیا اور جو کرپشن سے پاک علاقہ تھا وہ کرپشن میں ٹاپ کر رہا ہے. مظفر صاحب، بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے، اور یعنی ہمارے بائیکاٹ سے شاید ثواب تو ملا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس بنیاد پر کیا تھا کہ پرویز مشرف کی موجودگی میں ہم الیکشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی صدارت میں اسمبلیوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، اور چونکہ لندن میں تمام جماعتوں نے ایک مل کر فیصلہ کیا تھا، ہم اس کے پابند تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں آ کر مسلم لیگ نے ہمیں چھوڑا، JUI نے بھی چھوڑا، دوسری جماعتوں نے بھی چھوڑا، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، پیپل پارٹی سب شامل تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسرے کچھ ہمارے سندھ کے جو ڈاکٹر مقصد صاحب کی پارٹی ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈٹ گئے اپنے موقع پر. تو یقینی بات ہے اصولوں کے خاطر قربانیاں تو دینی پڑتی ہے، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ اس فیصلے کا یہی ہوا کہ خیبر پختونخوا میں ایسی حکومت قائم ہو گئی جنہوں نے وہاں کے اکنامکس، معاشی بدحالی میں میں بہت اضافہ کیا اور صوبے کو معاشی طور پر بدحال بنایا، کرپشن میں اضافہ بہت کر لیا ہے، اور صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکے. جو پہیہ چل رہا تھا اس پہیے کو الٹا سمت میں انہوں نے گھمانے کی کوشش کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال عوام کو ہماری اس بائیکاٹ کی وجہ سے ایک احساس اور اندازہ تو ہو گیا ہے کہ ایک اسلامی قیادت کیا ہے اور ایک سیکولر قیادت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آئندہ کے لیے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. اور میرا ایمان یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری اس وقفے سے عوام کو احساس ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے، اور آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی ایک بہت اچھے پرفارمنس کے ساتھ کیا امید کرتے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے صوبے میں اور پاکستان میں کراچی سے لے کر چترال تک جہاں جہاں ہمارے امیدواران ہوں گے اور دینی جماعتوں کا ووٹ اگر ایک ہی صندوق میں پڑ جائے تو یہ دوسرے اور تیسری قوت نہیں ہے، یہ پہلی اور بڑی قوت ہوگی. یہ تو آپ دوسرے الفاظ میں MMA کی بحالی کا اعلان کر رہے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنی بھی MMA نہ کہیں لیکن دینی قوتوں کا میں دینی قوتوں کی بات بھی کرتا ہوں، اور میں تمام ان اوٹروں کو بھی یکجا کرنے کی بات کرتا ہوں جس ملک میں انٹی امریکہ ہے، امریکی مداخلت کے خلاف ہے، امریکی پالیسیوں کے خلاف ہے، سیکولرزم کے خلاف ہے، اور بیرونی ایجنٹوں کے خلاف ہے. یہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہوگا کہ MMA سے کچھ اصولوں کی بنیاد پر اختلافات اور کچھ چیزیں تھیں، لیکن اب کچھ ضرورتوں کی بنیاد پر پھر MMA جیسا ہی کوئی اتحاد بننے کی طرف جانا ہے اور آپ ہی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. بڑا اہم اور بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کی MMA کی بحالی کرتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر الگ کیوں ہوئے تھے، اور اگر MMA نہیں کوئی نیا اتحاد بناتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوگی، کون لوگ ہوں گے، یہ بہرحال یہ آپ کے کورٹ میں ہے اور آپ کو اس کا. آپ نے دیکھا نا، ادھر تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا بھی گزشتہ 3.5 سال ایک اتحاد رہا نا، ایک انڈرسٹینڈنگ رہا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے رہے، باوجود یہ کہ ان کی حکومت تھی، بلکہ سب کی حکومت تھی، ان کی بھی پنجاب میں حکومت تھی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. اور سید منور حسن صاحب بجا طور فرماتے ہیں کہ اگر پیپل پارٹی کا کوئی کارنامہ ہے ان 4 سالوں میں تو ان تمام کارناموں کا جو ثواب ہے اس میں مسلم لیگ برابر شریک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صورتحال جو بھی بنے، لیکن وہ تمام لوگ جو اس ملک میں امریکی مداخلت کے خلاف ہے ان کا ووٹ ایک دوسرے کو کاٹنے کے بجائے وہ یکجا ہو اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹنگ بنے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے. ابھی کوئی شکل نہیں بنی ہے سامنے. ابھی تو ہمارے تمام دینی جماعتوں کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں. جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جس نے اب تک اپنے منشور کا اعلان کیا ہے، دوسری جماعتوں نے اپنے منشورہ بھی نہیں دیا ہے، اور ہم نے باقاعدہ اس کو پبلک میں لایا ہے تاکہ اس پہ ڈسکشن ہو. لیکن دوسری جماعتوں نے ابھی ان کے منشور آئیں گے تو جو مشترکات ہے اور جو ہمارے نظریات کے قریب تر لوگ ہیں، جو ہمارے منشور کے قریب تر ہے، تو ان کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے
مختلف حلقوں میں سپورٹ کے باعث بن سکے، وہ ہمارے لیے، ہم ان کے لیے۔ یہ ایک امکانات ہیں اچھے، اور اس پر آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اب واپس ہم وہیں جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، کیونکہ صبح خیبر پختونخوا ایک مرکز ہے، اور اب وہ خالی مرکز پاکستان کے سیاست کا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ اب افغانستان کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور گزشتہ دنوں جو اختلافات پاکستان کے امریکہ، ناٹو اور بون کانفرنس میں شرکت نہ کرنا، ان کا مرکز اور محور افغانستان اور اس کا مستقبل تھا۔ پہلے انہوں نے 2013 میں اور 2014 میں افغانستان سے امریکی اور ناٹو افواج کے انخلا کی بات کی تھی، لیکن اب ان کو تشویش ہو رہی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنے واضح اور دو ٹوک رول کی بات کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں ان میں ہلچل ہے کہ کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ ہم شاید اس کے بعد بھی یہاں رک جائیں۔ تو افغانستان کا مستقبل کا صوبہ خیبر پختونخوا سے یا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے حوالے سے تو آج سے ایک عرصہ قبل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ از کشاد او کشاد آسیہ، از فساد او فساد آسیہ۔ افغانستان کی خوشحالی پوری ایشیا کی خوشحالی ہے، اور وہاں فساد ہو تو اس سے پورا ایشیا متاثر ہوگا۔ اس لیے وہ ایک دانہ بھینا اللہ والی انسان تھے علامہ اقبال، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کابل میں فساد ہو تو اس پورا جو ریجن ہے اس میں فساد رہے گا۔ لیکن اب تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور امریکہ کو شکست کا سامنا ہے، اور شکست یقینی ہے، بالکل وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ خود ہماری حکومت امریکہ سے یعنی یہی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اس خطے کا نقشہ کیا ہوگا، اور آپ کے جانے کے بعد تو یہاں ہر جگہ سے ایک ملا عمر نہیں اٹھے گا۔ تو ہمارا جو اسلام آباد کا انتظامیہ ہے، سیکولر لابی ہے، خود خوف میں ہے کہ اگر افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہاں کے لوگ بھی اسلامی حکومت کا مطالبہ کریں گے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ اگر اسلام آباد میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور اسلامی قیادت آ جاتی ہے تو بغیر کسی ڈیسیجن کے اسلام آباد سے لے کر کابل تک اور دریا امو تک یہ کروڑوں عوام اسلام آباد کی امام کی آواز پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کابل کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور وہاں ایک اسلامی قیادت سامنے آ گئی تو کابل سے لے کر پر اسلام آباد تک یہاں کے کروڑوں عوام اس امام کے، اس لیے کہ لوگ اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اسلامی قیادت سے، اسلام کی خلافت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام اسلام آباد میں پہلے ہوتا ہے یا کابل میں۔ اس حوالے سے آپ کا پیغام پاکستانی قوم کے لیے کیا ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ 60 سالوں سے ہم نے جو نظام دیکھا ہے، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا نظام ہے، اور سیکولر لوگوں کی حکومت کو ہم نے دیکھا ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو بھی جاگیرداروں کے وارے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، یہاں مسلم لیگیوں کی حکومت ہو تو بھی اس کلاس کے مزے ہوتے ہیں، یہاں جرنیلوں کی حکومت ہو تو بھی وہ اس کلاس کے مزے ہوتے ہیں جو جاگیردار اور سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے۔ اس لیے تینوں ایک ہے۔ تو یہاں کا جو 18 کروڑ عوام جس میں اکثریت عام لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، ان کے لیے کامیابی کا، فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ 18 کروڑ عوام اسلامی تحریک کا ساتھ دے دے، جس طرح مصر کے لوگوں نے ساتھ دیا، جس طرح تیونس کے لوگوں نے ساتھ دیا، جس طرح مراکش کے لوگوں نے ساتھ دیا، جس طرح ایران کے لوگوں نے ساتھ دیا تھا اور 2000 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا، اور جس کے لیے افغان عوام جہاد کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر پوری امت مسلمہ پاکستان ہی سے یہ توقع رکھتی ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی اسلامی لیڈرشپ کا ساتھ دے دے جو موجود ہے، جو دیانتدار قیادت ہے، جو باصلاحیت ہے۔ زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی کے لوگ خدمت کے لیے پیش، سیلاب آ جائے تو جماعت اسلامی کے لوگ خدمت کے لیے پیش، کوئی اور مصیبت آفت آ جائے تو جماعت اسلامی کے لوگ خدمت کے لیے پیش۔ اور الحمدللہ ہمارے لوگ منسٹر رہے ہیں، ہمارے لوگ سینیٹر رہے ہیں، ہمارے لوگ قومی اسمبلی میں رہے ہیں، لیکن 60 سالوں میں صرف ایک دبا بھی نہیں ہے، ایک داغ بھی نہیں ہے ہمارے دامن پر۔ تو اگر ایک کلین اور کلیئر اور کلیور اور ہوشیار قیادت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی قیادت پاکستان کو مشکلات سے نکال بھی سکتی ہے اور عالم اسلام اور پوری دنیا کے سطح پر پاکستان کو لیڈ بھی کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اگر اسلام آباد میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو کابل تک
عوام کروڑوں کی تعداد میں اس کی امامت پر متفق ہو جائیں گے، اور اگر اسلام آباد کے بجائے کابل میں اسلامی نظام یا خلافت قائم ہو جائے تو اسلام آباد تک پاکستان کے عوام بھی اس کی امامت پر قائم ہوں گے، اور یہی ان کا میسج بھی ہے کہ سارے پاکستان کے عوام اس تحریک کا اس کا ساتھ دیں جو اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔